ابتدا رب العزت کے نام سے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جن کے ہم پیروکار ہیں۔ بات سیدھی سی ہے کہ ایک چھپا دشمن ہم پر وار کر رہا ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ انسانوں کی جان کا دشمن ہے۔ اسے چھپا رستم اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، اور دنیا میں ہلچل مچانے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہے، دنیا کی اقتصادی معاملات کو تباہ کر دیا ہے، لوگوں کا روزگار چھین لیا اس نے، اس دشمن نے، لیکن وہ ابھی تک انسان سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان نے اس کو قابو کرنا ہے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو کیا مطلب؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ کرونا ہمارا پوشیدہ دشمن ہے، چھپا دشمن ہے، اور وہ ابھی ختم نہیں ہوا، دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی دوسری لہر اس کی شروع ہو چکی ہے، لیکن معاملات جو ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ جتنی مطلب ہمیں فکر تھی پہلے اتنی اب نہیں ہے۔ اب بازاروں میں دیکھیں تو لوگوں کے پاس ماسک نہیں ہے، لوگ سینیٹائزر استعمال نہیں کر رہے، لوگ کھانستے ہوئے، چھینکتے ہوئے فکر نہیں کر رہے، پرہیز نہیں کر رہے۔ وہ سماجی دوری کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس سے کا بھی لحاظ نہیں کر رہے۔ لیکن قوم کے نام پیغام یہی ہے، آگاہی یہی ہے کہ دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے کرونا کا۔ یہ پوشیدہ دشمن ہے، یہ چھپا رستم ہے، یہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اور یہ مزید اتارے گا اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ احتیاط کریں، سماجی دوری کو احتیاط کریں، اپنا ایک دوسرے کا خیال کریں، محتاط رہیں گے تو جس طرح ہم پہلے بچ گئے اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی ہم بچ جائیں گے۔ ہم صرف خود اپنے آپ کو نہ بچائیں، پوری قوم کو بچانا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو مطلب فلاح کی طرف لے جانا ہے، تو اس میں جو بھی ہے وہ ایک دوسرے کے خیال کر کے ہی ہوگا۔ سینیٹائزر بھی استعمال کریں، ماسک بھی استعمال کریں، اور سماجی دوری بھی رکھیں، بغیر ضرورت جم غفیر میں مت جائیں، اور زبردستی گلے ملنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ گرمی آئے گی، دھوپ ہوگی تو یہ مر جائے گا۔ نہیں مرا، گرمی گزر گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سردی زیادہ ہوگی تب بھی یہ مر جائے گا، تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ گرم پانی سے اگر جا کے نہا لیا جائے تو بڑا مسئلہ بنے گا اور بالکل یہ کرونا جو ہے نکل جائے گا، یا مختلف ٹوٹکے تھے، وہ ٹوٹکے سب ناکام ہو چکے ہیں۔ گرم پانی سے بار بار نہانے سے جلدی تکالیف شامل ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، خارش شروع ہو جاتی ہے، جلدی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کرونا نہیں مرتا۔ کرونا اسی طرح مرے گا، اسی وقت اسے قابو میں آئے گا، آپ کے حضرت انسان کے قابو میں اسی وقت آئے گا جب وہ اس سے احتیاط برتیں گے، پرہیز کریں گے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن سے اس پر قابو کر لیا، اور دنیا نے ہمیں سراہا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی خاص رحم کیا، میں یہ سمجھتا ہوں، تو ہم بچ گئے۔ ہمارے ہاں وہ تیزی نہیں رہی جو ہوئی تھی۔ بھارت کے مقابلے میں ہم بالکل الحمدللہ بہت بہتر رہے۔ بھارت میں بہت زیادہ ہے، بھارت قابو نہیں کر سکا کرونا پر۔ حکومت نے جو کچھ کیا، ٹیسٹ کیپیسٹی کو بڑھایا، یعنی ٹیسٹوں کی تعداد بڑھی، ہزاروں میں چلی گئی۔ 1 لاکھ کا روزانہ ٹیسٹ کیا جائے، اور 1 لاکھ کا تو ٹیسٹ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مطلب ہمت یا ہماری جو وسائل ہیں اس میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر 1 لاکھ ٹیسٹ بھی ڈیلی کیے جائیں، اس کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے کہ PCR جو ٹیسٹ ہے، PCR جو ہے اس سے پتہ لگتا ہے یہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں اور بھی ہے کہ بعض اوقات علامات نہیں ہوتی، کرونا کی کوئی علامات نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے اس کے جو وائرس ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا سہولت کار بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ہاتھ بار بار دھوئیں، فکر کریں اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے محلے داروں کی۔ اس ساری چیزوں میں اگر ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، فاصلہ رکھیں، سماجی فاصلہ رکھیں۔ پہلے بھی ہم لوگ بڑے مطلب خوش سے ملتے تھے ایک دوسرے کو، تو اب بھی خوشی سے رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے اور زندگی کے لیے ہم ایک دوسرے سے ہنس کے ملیں، خوش کے ملیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم بار بار دست پنجہ کریں، ہم بار بار گلے ملیں، ہم بار بار سماجی فاصلوں کی خلاف ورزی کریں۔ SOPs جو حکومت نے رائج کیے ہیں یا جو جاری کیے ہیں ان کا خیال کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اس لیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں،
اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے زندہ بھی رہنا ہے، ہم نے دوسروں کی زندگی کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اس میں یہی ہے کہ وہ پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرو، وہی اپنے لیے بھی پسند کرو، وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو دوسروں کے لیے پسند وہ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی زندگی بھی بچانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یقیناً کرتے رہیں گے، اس کے لیے ساری چیزیں ہم کریں گے، لیکن بات سیدھی سی ہے کہ ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا، لوگوں کو یقین ہی نہیں کہ کرونا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسے لیبارٹری میں بنایا گیا، کسی کا کہنا یہ کہ یہ سازش اسرائیل کی اور امریکی لیبارٹری میں تیار ہوا، جبکہ یہ وائرس کے جو تھا وہ چین سے ابتدا ہوئی، اور الزام یہ ہے کہ چین نے کوئی تجربہ کیا دنیا کے معاشی معاملات پر قبضہ کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ دو الزام لگ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ثابت کہیں نہیں ہو سکا۔ دونوں جگہ جو ہے کوششیں جاری ہے۔ چین نے پھر بھی اس پہ اپنے آپ پر پابندیاں لگا کے اور لوگوں کو پہ پابندیاں لگا کے اور سماجی دوری کر کے اور معاملات کو بہتر کر لیا۔ اس نے اپنے معاشی معاملات بھی بہتر رکھے، اس نے لوگوں کے سماجی معاملات بھی بہتر رکھے، اور اس نے کیا کیا، اس نے ایک خاص طور پہ کہ جو مطلب ہمارے ہاں جس انداز میں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ ملک کی اکثریت جو ہے وہ اس کے وائرس سے ابجد سے ہی واقف نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہی۔ ہمارے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ کم تعلیم یافتہ ہیں یا کم ترقی یافتہ ہیں وہ لوگ، تو ان کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا کیا ہے، لہٰذا ہم کیری کرتے ہیں۔ جو صحت مند جسم ہے وہ بھی اسے کیری کرتا ہے، اس کے وائرس کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے اور اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے دوری بھی رکھنی ہے، ماسک کا استعمال بھی کرنا ہے اور سینیٹائزر بھی استعمال کرنا ہے، بار بار ہاتھ بھی دھونے ہیں۔ یہ ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا تو اس کا فائدہ ہوگا، یعنی صحت و توانا رہنے کے لیے بھی اس کے فائدہ ہوگا۔ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اسلام میں تو ویسے ہی صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور یہ صفائی کا ہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس کو احتیاط سے شکست دے سکتے ہیں تو جہاں تک ہم پہلے فیز میں ہم لوگ بچ گئے اور ہم لوگوں نے اس کو شکست دی، تو انشاءاللہ ہم دوسرے فیز میں بھی اس کو شکست دیں گے، لیکن اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا کیوں ضروری ہے؟ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے، یہ چھپا رستم جو ہے یہ انسانیت کا دشمن ہے، یہ انسان دوست نہیں ہے، لیکن ہمیں رہنا اب اس کے ساتھ ہے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہنا ہے، یعنی آسانی سے اس نے ہماری جان نہیں چھوڑنی، تو ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو ہم نے پھر اس کے انتظامات کرنے ہیں کہ ہم نے کس انداز میں رہنا ہے، یعنی جنگی بنیادوں پہ ہم نے انتظام کرنا ہے کہ یہ موجود ہے معاشرے میں، اور ہم نے اس سے نپٹنا کیسے ہے؟ تو نپٹنا وہی ہے کہ بہترین علاج احتیاط ہے، سماجی دوری ہے، اور جو SOPs کہے گئے ہیں، وہ بازار ہو، تھیٹر ہو، سینما ہال ہو، یا اپنا یہ کیا کہتے ہیں شادی ہالز ہوں، ان سب میں ہم نے خیال کرنا ہے، اور ہمیں خود خیال کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم پہ لازم کیا جائے حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے۔ تو اگر ہم کاروبار چاہتے ہیں، اگر ہم یہ رونق دنیا کی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کی بھی فکر ہونی چاہیے، لوگوں کی زندگی کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں سخت حفاظتی اقدامات جو ہیں اور سماجی دوری اور احتیاط واحد حل ہے اس کا۔ اب یہ انسان کے ساتھ رہے گا، اور اگر انسان نے حضرت انسان نے کوتاہی کی، غفلت برتی، تو پھر یہ انسان کو قابو کر لے گا اور اس کی زندگی سے کھیلے گا، اس کو زندگی اس کی چھین لے گا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو کیا ہم اور آپ کو کمزور لوگ ہیں؟ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں قوت دی ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے اپنے لیے، معاشرے کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، کہ ہم ہوں گے تو کسی کے کام آئیں گے۔ اگر یہ مملکت ہوگی تو ہماری شان میں اضافہ ہوگا، ورنہ یہ سارا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی آبادی کو میدان بننے سے روکنا ہے ہم نے ان کو ویرانوں میں بالکل نہیں تبدیل کرنا۔ ہم نے الحمدللہ ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم پہلے بھی اترے تھے، پہلے بھی پورے ہوئے، اب بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جہاں سے شروع ہوا تھا، چین سے شروع ہوا تھا، چین میں اب بھی وارننگ موجود ہے کہ وہاں بھی یہ ابھرے گا، ابھر بھی رہا ہے مختلف جگہ پہ۔ جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پھر ابھرا، لیکن اس کو انہوں نے قابو کر لیا اپنے انتظامات سے۔ ہمارے وسائل کم ہیں چین کے مقابلے میں یقینی، لیکن چین ہمارا دوست ہے، اس نے ہمارا ہر موقع پہ ہیلپ کی ہے، اور ہم نے بھی اس کا ہمیشہ ساتھ دیا، لہٰذا وہ ہمارا ہیلپ کرے گا، ہماری ہیلپ کرے گا، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کا خود ذمہ دار ہیں۔ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے بڑی دلیری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو ٹھیک ہے۔ کرونا ختم نہیں ہوا، یہ آپ کی بھول ہے،
اور یہ وہ لوگ جو ہیں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے، یہ زبردستی کی باتیں ہیں۔ زبردستی کی باتیں نہیں ہیں۔ آج پاکستان میں بھی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اسی لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ دوسری لہر آ چکی ہے اور اس کا سامنا ہم لوگ جو ہے اس انداز میں نہیں کر رہے ہیں، ہم غفلت برت رہے ہیں، ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور امانت کو یہ حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ ہم اس کے کیئر ٹیکر ہیں۔ ہم نے اپنے اس انسان دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور اس چھپے رستم کو شکست دینی ہے، اور شکست دے کے ہم نے ثابت، پہلے بھی ہماری تعریف ہوئی، حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کارنامہ انجام دیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور اس کے مطابق ہی ہوا، لیکن عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے لاک ڈاؤن تاخیر سے ہوا تھا۔ پھر بھی شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ جو کچھ ہم نے کیا اس کو قبولیت ملی تو ہم بچ گئے نا، اس کو قبولیت ملی تو ہمارے یہاں رونقیں بحال ہوئیں، اس کو قبولیت ملی تو آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو گئیں۔ انشاءاللہ مستقبل کے لیے بھی ہم اور آپ جو ہیں احتیاط کریں گے، اور احتیاط جو ہے یعنی احتیاطی اقدامات، حفاظتی اقدامات ضروری ہیں آپ کی اور آپ کے گرد و نواح کی زندگیوں کے لیے۔ تو اس کو ہوا بنا کے اس کے خوف میں نہیں رہنا، ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس کو عذاب بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہیں، دیدہ دلیری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو عذاب نہیں سمجھنا، اس کو امتحان سمجھنا ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ الحمدللہ پہلے بھی امتحان میں کامیاب ہوئے، اب بھی ہوئے، تو کرونا کو مطلب بالکل مذاق نہ سمجھیں، اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے، غلطی نہ کریں، غفلت مت برتیں، SOPs پر عمل کریں اور سماجی دوری کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کا وقت گزر جائے گا۔ دیکھیں بحران آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جانیں بحران ختم ہو جائیں، اور بحران تبھی ختم ہوتے ہیں جب آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں ہار جائیں، شکست تسلیم کر لیں، مایوس ہو جائیں، تو مایوسیوں کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ مایوس نہیں ہونا، اس سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس کو شکست دینی ہے، اور کرونا سے پاک پاکستان ہم نے بنانا ہے اپنے لیے اور اپنی نئی نسل کے لیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ ناصر نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔